السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ماحول کا مطالعہ نمبر 1 سے سبق نمبر 5 گھر گھر پانی سبق پڑھیں گے۔ بچوں، پہلا ہے گاؤں میں آب رسانی۔ آب کا مطلب ہوتا ہے بچوں پانی، رسانی یعنی پہنچانا، یعنی گاؤں میں پانی پہنچانا۔ بچوں، آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں تالاب کی، ندی کی، بند کی، تو بچوں یہ جو ہے ہمارے پانی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یعنی ان ذرائعوں سے ہم کو پانی ملتا ہے۔ بچوں لیکن یہ جو ذرائع ہیں وہ ہمارے گھر سے بہت دور ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور ہم بچوں سیدھا وہاں جا کر بھی پانی نہیں لے سکتے، جب وہاں سے پانی لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ ان ذرائع میں جو پانی ہیں ہم ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسا پانی اس میں موجود ہے۔ بچوں، اسی لیے گاؤں کے قریب پانی کا ایک بڑا ذریعہ تلاش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نہر یا بڑی پائپ لائن کے ذریعے پورے گاؤں میں پانی ایک جگہ لایا جاتا ہے۔ بچوں، یہاں پر پانی کو بے ضرر بنایا جاتا ہے، بے ضرر یعنی پینے کے قابل۔ اسے کہتے ہیں پانی کی تخلیص۔ بچوں، پانی کو خالص بنانے کے مرکز سے سب لوگوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، اسے آب رسانی کہتے ہیں، یعنی پانی کو خالص بنانے کے بعد، خالص یعنی صاف بنانے کے بعد وہاں سے سب لوگوں کو پانی پہنچانا آب رسانی یعنی پانی کا پہنچانا کہلاتا ہے۔ بچوں، اونچائی پر نصب ٹنکیاں۔ بچوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی سمت بہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بچی جو ہے وہ پانی ڈال رہی ہے اور پانی جو ہے نیچے کی سمت بہہ رہا ہے، لیکن بچوں اگر یہی پانی اوپر چڑھانا ہو تو اس کے لیے کافی قوت لگانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہم مشین کا استعمال کرتے ہیں۔ پانی اوپر چڑھانے کے لیے پمپ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ جو پمپ ہے بچوں اسے چلانے کے لیے ڈیزل یا بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بچوں جب بجلی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت پانی کو اوپر چڑھانا ناممکن تھا، لیکن جیسے ہی بجلی کی ایجاد ہو گئی تو بجلی سے چلنے والی مشین کا استعمال کر کے پانی جو ہے بچوں کسی بھی بلندی تک آسانی سے پہنچایا جاتا ہے، اور بلندی پر نصب ٹنکیوں میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے یعنی وہاں سے دور دراز میں واقع شہروں اور گاؤں تک پانی پہنچایا جاتا ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ اونچی ٹنکی ہے، پھر نیچے دیکھیے جو مشین ہے اس سے پانی اوپر پہنچایا جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ شہر اور گاؤں کی تصویر بھی دی ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی شہروں اور گاؤں میں پہنچایا جاتا ہے۔ بچوں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ پانی کی تخلیص یعنی دیکھو تصویر میں بچوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی کی تخلیص کے مرکز سے یعنی جہاں پہ پانی کی صفائی ہوتی ہے وہاں سے تمام گھروں تک پانی پہنچانے سے پہلے پانی کو بلندی پر نصب جو ٹنکی ہوتی ہے اس میں جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اس ٹنکی سے بچوں ضرورت کے مطابق پانی یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی ایک بڑے نل کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے۔ بچوں بلندی پر نصب ٹنکی کے نل سے کئی شاخیں نکلتی ہیں، یعنی ٹنکی کا جو نل ہے بچوں اس سے کئی چھوٹی چھوٹی شاخیں یعنی نلوں کی شاخیں
بنائی جاتی ہے، پھر یہ نلوں سے ٹنکی کے اطراف کے پاس جتنی بھی بستیاں ہوتی ہے وہاں بچوں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ پھر بستی میں پانی پہنچانے کے بعد ہر نل سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مزید اور نلیں لگائی جاتی ہیں اور گھر گھر پانی پہنچایا جاتا ہے۔ بچوں، آپ نے کئی مقامات پر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو بستی ہوتی ہے وہاں پہ عوامی نل ہوتے ہیں، اطراف کے لوگ وہاں آتے ہیں اور اپنے اپنے خاندانوں کے لیے پانی لے جاتے ہیں۔ اچھا بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے نا؟ اس لیے پانی کا منبع انسانی بستی سے قریب ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بڑی بڑی جو ندیاں ہوتی تھیں انہی کے قریب بستیاں آباد ہوتی تھیں۔ ہمارے ملک میں بھی بچوں ایسے کئی قدیم شہر موجود ہیں، جیسے شمالی بھارت میں ہمارے ملک کی جو راجدھانی ہے دہلی، وہ جمنا ندی کے کنارے آباد ہے۔ بہار میں جو پٹنہ شہر ہے وہ گنگا ندی پر آباد ہے۔ اس کے علاوہ بچوں ہمارا جو مہاراشٹر شہر ہے وہ ناسک میں گوداوری کے کنارے آباد ہے۔ بچوں، آج بھی کچھ بستیاں ایسی ہیں جہاں پر کنووں یا ہینڈ پمپ کا استعمال کیا جاتا ہے پانی کے لیے، لیکن بچوں کیا یہ پانی پینے سے پہلے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پانی بے ضرر ہے؟ لیکن اگر کنویں کا پانی بے ضرر نہ ہو تو اسے بے ضرر بنانے کے لیے بچوں ہمیں ابال لینا چاہیے تاکہ وہ پانی پینے سے ہماری صحت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اچھا بچوں، کئی بستیاں ایسی بھی ہے جہاں پر ٹینکر کی مدد سے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اب ٹینکر سے کیا ہوتا ہے بچوں، اس علاقے میں یا اس بستی میں پانی کا انتظام یا پانی کی سہولت نہیں ہوتی، اس لیے ٹینکر میں پانی بھر کر اس بستی تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو سکے اور لوگوں کو پانی مل سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بچوں آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہے، بچوں پہلی تصویر جو ہے وہ بور ویل سے نکالنے والے پانی بور ویل کی ہے۔ تو بچوں یہ جو بور ویل ہے تو اس میں سے پانی نکالنے کے لیے جو پمپ استعمال ہوتا ہے تو اسے چلانے کے لیے جو مشین ہوتی ہے وہ مشین جو ہے بچوں وہ ڈیزل کی مدد سے چلتی ہیں۔ اب اس طرح دوسری تصویر جو ہے بچوں وہ بلندی پر نصب ٹنکی کی ہے، تو اس میں یعنی اس ٹنکی میں پانی چڑھانے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے وہ بجلی سے چلتی ہے۔ بچوں پانی جو ہے وہ ایک بہت ہی قیمتی شے ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسے خالص بنانا اور بلندی پر چڑھانا، تو ان سب کاموں کے لیے کئی لوگ مسلسل جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بچوں تصویر میں بڑی ٹنکی ہے اور بازو میں تصویر میں کئی لوگ پانی کو صاف کر رہے ہیں۔ تو وہاں کی مشینوں کو بچوں جو پانی صاف کرتی ہے اسے چلانے کے لیے بجلی یا ڈیزل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس پر جو ہے بچوں کافی خرچ ہوتا ہے بجلی چلانے کے لیے یا ڈیزل خریدنے کے لیے، تو اسی لیے صاف پانی بچوں ایک قیمتی شے ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری قیمتی اشیاء کا ہم خیال رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے بچوں ہمیں پانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نل سے بھر کر جو برتن رکھے ہوتے ہیں انہیں خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پانی کفایت شعوری سے کیسے استعمال کریں؟ بچوں منہ دھونے کے بعد برتن میں بچا ہوا پانی نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ دوبارہ کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں جب ہم روزانہ دانت صاف کرتے ہیں، دیکھیں تصویر میں بچی دانت صاف کر رہی ہے لیکن نل میں سے پانی مسلسل بہہ رہا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں دانت صاف کرتے وقت
نل بند کر دینا چاہیے۔ سبزیاں اور پھل دھونے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے اسے پودوں میں ڈالنا چاہیے، اور نل کے نیچے برتن دھوتے وقت نل اتنا ہی کھلنا چاہیے جتنی پانی کی ضرورت ہے۔ تو بچوں، پانی قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنی ذہن میں بچوں بٹھا لو۔ شکریہ۔